اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیجیٹل قرآنی قاعدے کا لیسن نمبر 7 سبق نمبر 7 حروف مدہ ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم حروف مدہ، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کی مشق بھی کریں گے، ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ ان کو کتنی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے اور ساکن کو بھی سمجھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس علامت یعنی یہ جو چھوٹا سا دال دکھتا ہے آپ کو کسی حرف کے اوپر، اس کو جزم کہتے ہیں۔ تو جس حرف پر جزم آئے اسے ساکن حرف کہتے ہیں، جیسے یا ساکن ہے، واو ساکن ہے، یا ساکن ہے، واو ساکن ہے، ٹھیک۔ تو جس حرف کے اوپر یہ جزم آتی ہے اس کو ساکن حرف کہتے ہیں۔ ساکن حرف اپنے پہلے متحرک حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ ساکن حرف جو ہوتا ہے وہ پہلے والے حرف کی حرکت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پہ ہے تا واو پیش تو، اس طرح سے۔ تو حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، ٹھیک ہے۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، جیسے یہاں پر الف خالی ہے، پچھلے حرف کے اوپر زبر ہے با کے اوپر، تو اس کو الف مدہ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، جیسے با واو پیش بو، یہاں پر واو ساکن سے پہلے جب پیش ہوگا تو واو مدہ ہوگا۔ یا ساکن سے پہلے جب زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، با یا زیر بی، اس طرح سے مثال۔ حروف مدہ کو ایک الف کی مقدار یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کیسے؟ جیسے آپ نے پچھلی ویڈیوز میں جب حرکات کی ویڈیو آپ نے پڑھی، با زبر با، اب یہاں جب پڑھیں گے با الف زبر با، یعنی آواز دگنی ہوگی، یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ایک الف کی مقدار کے برابر۔ ہجے اس طرح کریں، با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی، با بو بی نہیں پڑھنا ہے کیونکہ وہ صرف حرکات میں پڑھا جاتا ہے۔ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو۔ اب یہاں اس کو کھینچنا ہے، وہاں کھینچنا نہیں تھا، اب یہاں پر کھینچنا ہے۔ آئیے اب مشق کرتے ہیں ہم۔ تو یہاں پر دیکھیں آپ، چھوٹا سا یہاں پر جو بکس ہے اس میں لکھا ہے الف مدہ، یہاں پر واو مدہ اور یہاں پر یا مدہ، اسی طرح سے نیچے تک ان کی مشق ہوگی، پھر یہاں الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ تو کیسے ہجے کے ساتھ ہم اس کی مشق کریں گے؟ با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، پھر الف مدہ، تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، اس طرح سے ان کی مشق کرنی ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ سا الف زبر سا، سا واو پیش سو، سا یا زیر سی۔ تو اسی طرح سے پورے قرآن پاک میں آپ نے پڑھنا ہے پھر آگے جا کر۔ جیم الف زبر جا، جیم واو پیش جو، جیم یا زیر جی، جا جو جی، اس طرح سے ان کو پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہم آخر تک مشق کریں گے، انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے۔ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے جب بھی الف خالی ہو تو پچھلے حرف کے اوپر زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، اسی طرح سے جب واو ساکن ہوگا تو پچھلے حرف کے اوپر پیش ہوگا، پیش اگر ہوگا تو واو مدہ ہوگا، اگر زبر ہوگی تو پھر لین ہوگا، اگر زیر ہوگی تو پھر واو مدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ واو ساکن سے پہلے زیر نہیں آتا، ٹھیک۔ اسی طرح سے ہا واو پیش ہو، ہا یا زیر ہی، اور یہ ہلکی ہا ہے، مخرج کا خاص خیال رکھنا ہے اس میں بھی جو آپ نے پیچھے مشق کیا۔
اب مستعلیہ کا حرف ہے خا، گرین کلر میں تبھی دیا ہے، خا الف زبر خا۔ یہ جو بلیو کلر میں دیا ہے واو اور پیش کو، یا اور زیر کو، الف اور زبر کو، گویا کہ یہ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کی نشانی ہے۔ اور یہ ریڈ کلر میں جو دیا ہے اوپر جزم، یہ جزم کو انڈیکیٹ کرتی ہے، گویا کہ آپ نے پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے جانا ہے، ٹھیک۔ خا الف زبر خا، خا واو پیش خو، خا یا زیر خی۔ دال الف زبر دا، دال واو پیش دو، دال یا زیر دی۔ ذال الف زبر ذا، ذال واو پیش ذو، ذال یا زیر ذی، ذا ذو ذی، ذال نرمی والا ہے۔ اسی طرح سے آگے را موٹا پڑھا جائے گا، را الف زبر را، زبر کی وجہ سے، را واو پیش رو، یہ والا را بھی موٹا پڑھا جائے گا پیش کی وجہ سے۔ زبر یا پیش جب ہوتی ہے را کے اوپر تو موٹا پڑھا جاتا ہے، مد بھی ہوگا، مد کا معنی ہوتا کھینچنا۔ را یا زیر ری، اب را باریک ہوگا زیر کی وجہ سے، جو آپ نے پیچھے بھی قاعدہ پڑھا ہے۔ زا الف زبر زا، زا واو پیش زو، صفیریہ کا زا سختی کے ساتھ، زا یا زیر زی۔ سین الف زبر سا، سین واو پیش سو، سین یا زیر سی۔ شین الف زبر شا، شین واو پیش شو، شین یا زیر شی۔ تو پہلا ہے الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، پھر الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ اب صاد مستعلیہ کا حرف ہے، موٹا پڑھنا ہے، صاد الف زبر صا، صاد واو پیش سو، صاد یا زیر صی۔ ضاد الف زبر ضا، ضاد واو پیش دو، ضاد یا زیر ضی۔ صا سو صی، ضا دو ضی۔ اس طرح سے آپ نے ان کی مشق کرنی ہے۔ آپ یاد رکھیں حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ ان کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، یا 2 سیکنڈ کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف جب خالی ہوتا ہے تو پچھلے حرف کے اوپر جب زبر ہوتی ہے تو الف مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے جب پیش ہوتا ہے تو واو مدہ ہوگا، یا ساکن سے پہلے جب زیر آتی ہے تو یا مدہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ پڑھتے ہیں رحیم، ہا یا زیر حی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہاں پر بھی یا مدہ ہے۔ تو آگے جب ہم ان کی مشق کریں گے تب آپ کو معلوم ہوگا کہ کیسے کرنا ہے۔ تو یاد رکھنا ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ نے الف مدہ اور واو مدہ اور یا مدہ، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ تو آج کی اس کلاس میں پڑھایا گیا سبق مجھے امید ہے کہ آپ کو یاد ہوا ہوگا۔ ہمیں دیجیے اجازت، خدا حافظ۔